کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ایک تو یہ کہ ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں دے سکے، وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو مشاورت کر کے میں کروں گا۔ آج باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، یعنی باضابطہ جو آج اجلاس ہوا امن و امان سے متعلق۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے صوبے کی ذمہ داریاں ان پر آ رہی ہیں، بریفنگز وہ لے رہے ہیں، ویسے ویسے ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ آتا جا رہا ہے۔ آج انہوں نے ہمارے جو رپورٹر ہیں ذیشان کاکا خیل، ان کو ایک ایکسکلوزیو انٹرویو دیا، ذرا وہ سنتے ہیں کیا انہوں نے بات کی ہے، کیا گفتگو کی سہیل آفریدی صاحب نے۔ ہمارا کلیئر سٹانس ہے کہ یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب مل بیٹھ کر ایک لائے عمل طے کریں گے تو اس کا جو ہے دیر پا اثرات آئیں گے۔ اگر بند کمروں میں فیصلے کریں گے تو اس سے کوئی حل نہیں آئے گا۔ اب عمران خان ایک ٹائم پر آیا تھا کہ وہ جو ہے ان کو نیشنلٹی دے رہے تھے، اور ان کو اگر فرض کرے بھیجنا ہی ہے تو یہ ہمارے بہن بھائی ہیں افغانی، عزت اور وقار کے ساتھ بھیجیں۔ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں گا تو وہ مجھے پالیسی گائیڈ لائنز دیں گے۔ 2 سال سے میں ان سے نہیں ملا۔ ہمارے عزائم تو شروع سے یہی ہے کہ یہ تو کوئی سوچ بھی نہ کہ حقیقی آزادی کی اس جدوجہد سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آج میں نے میٹنگ کی ہے، اولین ترجیح تو یہ ہے کہ ہم کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، نوکریاں ہو، امپلائمنٹ ہو، یہاں پر معیشت بہتر ہو، اور وہ گڈ گورننس ہے تو اس پر جو ہے نو کمپرومائز ہوگا انشاءاللہ۔ تحریک اعلان تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کرے گی۔ خان صاحب کی ہدایت آئے گی تو خان صاحب کی ہدایت پر لبیک ہوگا، اور پھر جو ہے واپسی کا وہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر جو ہے کابینہ فائنل نہیں کروں۔ وفاقی حکومت کوئی گڈ ول جیسچر دے رہی نہیں۔ جی شامی صاحب، سر سوال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اجازت دینی چاہیے یہ ایگزیکٹلی ان سے ملاقات کیوں کی، ملنے نہیں دیا جا رہا، اور تاکہ وہ ان کی بھڑاس نکل جائے، وہ ان سے مشورہ کر لیں۔ یہ بات تو، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کے بغیر وہ کابینہ اعلان نہیں کر سکتے۔ بہت لوگ گرفتار ہوتے ہیں، لیڈر جیلوں میں ہوتے ہیں، کبھی کسی پارٹی نے اس طرح کا موقف اختیار نہیں کیا اور کب تک کہ بھائی ملاقات نہیں ہمیں لیڈر سے ملنے دیا جائے تو ہم اس سے صلاح مشورہ کریں گے اور پھر اس کے بعد فیصلے کریں گے۔ فیصلے تو خود کرنے ہوتے ہیں نا۔ وزیر اعلیٰ جو عاقل بالغ ہیں ان پر اعتماد کیا ہے، ان کی پارٹی موجود ہے۔ آپ تو سر اپنے کالم میں کٹ پتلی لکھتے ہیں ان کو۔ نہیں تو مطلب کٹ پتلی تو ان کی ادائیں ایسی ہیں نا، کٹ پتلی کہا جائے ان کو۔ ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ ہی ہیں، سر ذرا ان سے کوئکلی پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب، یعنی کابینہ کے تشکیل نہ پانے سے کیا مسئلے مسائل ہیں ذیشان، کیا پرابلمز جو ہیں وہ فیس کر رہا ہے صوبہ اس وقت؟ دیکھیں، پارٹی میں جو وزارت ہے وہ تو تبدیل ہو گئی، لیکن اختلافات اب بھی وہی ہے، اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ ان کے جو چہیتے ہیں ان کو جو ہے ان کے جو وہ ہے ان کو جگہ دی جائے، اور ان کو دوبارہ جو وزارتیں ہیں وہ دی جائے۔ اسی مسئلے سے بچنے کے لیے اور اسی اختلافات سے بچنے کے لیے سہیل آفریدی کی یہی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کابینہ کا اعلان کر دے۔ ویسے تو انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، اور وہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ینگ ٹیم بنائیں گے، جس طرح جو پچھلا کابینہ تھا، یعنی گنڈا پور کی جو کابینہ تھا، اس میں سے کئی مسائل درپیش تھے، اس میں کچھ بزرگ کابینہ اراکین شامل تھے جو اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے جس طرح ان کی ایکسپیکٹیشن تھی، جس طرح عوام کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ لیکن اس وقت یہ مسئلہ آڑے آ رہے ہیں کہ جو سینئر قائدین ہیں، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، وہ ایک بار پھر انفلوئنس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چیز سہیل آفریدی کو ڈرا رہا ہے۔ سہیل آفریدی کا ایک ہی مقصد ہے، اگر وہ یہی سمجھ رہے کہ وہ سولو فلائٹ لے، خود فیصلہ کرے، تو شاید یہ جو سینئر لیڈر ہے، جس طرح گنڈا پور صاحب کو مشکلات پیدا کی تھی اور ان کو ہر طرف سے گھیرا تھا، تو اس طرح ان کو بھی جو ہے گھیرا کر لیا جائے گا، اور ان کو بھی مشکلات درپیش آ سکتی ہے۔ صرف ایک ہی نام کنفرم کر رہے ہیں وہ کہ جی مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ تو کابینہ میں رہیں گے، ان کی تو انسٹرکشنز ہیں خان صاحب کی طرف سے، اور کون سے نام ہیں جن پر ان کو مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اس وقت 2 باتیں بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مشیر اطلاعات تھے سابق بیرسٹر سیف صاحب، وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنفرم ہے۔ دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزمل اسلم صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گڈ لسٹ میں ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی رہیں گے۔ لیکن دوسری جانب یہ بات آ رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں سہیل آفریدی کہ ان کے پاس نیا ٹیم ہو اور نئے ویژن کے ساتھ وہ کام کرے، لیکن اب تک جو اطلاعات ہے
یہ جو مزمل اسلم صاحب ہے وہ تو کنفرم ہے ہی. دوسری جانب برسل سیف کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی سیم رہے گی اور وہ ان کی بھی پوزیشن کنفرم ہے. اور باقی جو کابینہ اراکین ہے تو اس میں نئے چہروں کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے, جس میں سے کوارڈ سے شفیع جان بتایا جا رہا ہے کہ وہ ینگ انرجیٹک ہے, ان کا نام شامل کیا جا سکتا ہے. اس طرح نوشیرہ سے نیومر کاکاخیل جو سابق وزیر رہ چکے ہیں, میاں جمشید مرحوم ان کے بیٹے ہیں اور ینگ ہے اور ان کا ہم خیال بھی ہے. اس طرح جو دیکھا جائے خیبر سے ہی ان کے قریبی دوست ہے, ان کا جو ہے نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے غنی افریدی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ قبائلی علاقے ضلع خیبر سے ان کا تعلق ہے اور قبائلی اضلاع میں خود کافی زیادہ ہے, ہم نعمان سمیت گڈ گورننس دیگر. تو یہ ان کی اپنی خواہش ہے لیکن حتمی شکل اس لیے نہیں چلیے کہ نوجوان قیادت کو یعنی وہ موقع دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ذیشان کاکاخیل آپ کا. یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی زیرو ٹالرنس. جی ہاں, یہ تیسری ٹرم ہے تحریک انصاف کی کے پی کے میں. جی ہاں, پرویز خٹک صاحب, اس کے بعد محمود خان صاحب اور پھر گنڈاپور صاحب اور اب یہ افریدی صاحب. تو یہ 12-14 سال سے جو پی ٹی آئی وہاں حکومت کر رہی ہے تو ابھی بھی یعنی کرپشن وہاں مسئلہ ہے. اور تبدیلی کیا لے کر آئے؟ کرپشن تو پھر اس کو تو دفن کر دینا چاہیے تھا. تو ابھی یعنی کرپشن تھا, ابھی بھی خطرہ درپیش ہے اور کرپشن کو ختم کرنا ابھی بھی ترجیحات میں ہے. اندازہ لگائیں ذرا. اسکینڈل جو وہاں سامنے آیا اس میں گرفتاری کل ہوئی ہے ابھی جا اب کے. ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور جو فہرست ہوگی اس پہ خان صاحب کا ٹھپا لگ جائے گا تو سارے جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, کوئی چون چرا نہیں ہوگی, وگرنہ لوگ سر نکالیں گے اور اپنا جو ہے اپنی آوازیں نکالیں گے. بالکل وہی جو کہہ رہے تھے انفلوئنس کریں شامی صاحب, لیکن جو وہ شروع میں آئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو آج سے اقدامات شروع کر رہا ہوں. اب ان سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس تحریک کا اعلان تو پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کرے گی. بہرحال میں تو گورننس دیکھوں. اچھی بات ہے اگر ان کو پتا لگ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں بن گیا اور میں دستور کے تابع وزیر اعلیٰ ہوں, ان کے کچھ اختیارات ہیں تو بڑے تمطراق سے چلے تھے تو ریالہ جیل کا دروازہ نہیں کھلوا سکے, باقی باتیں تو کیا ہیں. تو بہرحال اب ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اطمینان رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب تو ان کو نیشنلٹی دینا چاہتے تھے افغان جی ہاں, وہ جو لوگ جو مہاجرین ہیں, ہاں جی, تو پھر دے دیتے, کس نے سوچتے کو رہ گئے. بھائی بات یہ ہے پاکستان جو ہے یہ کوئی وہاں بادشاہت قائم ہے. آپ دنیا میں کہیں آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ 40 لاکھ بندوں کو آپ نیشنلٹی دے دیں. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں نا, یہ کسی کا حق نہیں ہے. جو لوگ آپ کے ہاں ہجرت کر کے آتے ہیں, آپ کے مہمان ہیں, وہ یہ حق نہیں ہے ان کا کہ وہ کہیں ہمیں آپ نیشنلٹی دے دیجئے. ہاں دے دے کسی کو, تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کے پی کے کا کوئی کام بھی نہیں ہے, صوبائی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وفاقی حکومت کا کام ہے. بالکل. نیشنلٹی دے کسی کو یا نہ دے. سر وہ اور ابھی یہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں جی, ان کو پورے احترام کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ ان کو رخصت کرنا چاہیے اور وہاں جائیں. اور ابھی تو دیکھیں نا آپ, ابھی ہمارے وہ یعنی احتشام نظامی صاحب شکاگو تھے, میسج کر رہے ہیں کیا بھائی کہ وہ 1.5-2 لاکھ جو وہاں ڈھاکہ میں ہیں, ہاں جی, محصور پاکستانی ہیں, ان کو ہی لے آؤ. اب تو یہ بستیاں بھی خالی ہو رہی ہیں, تو ان کی بھی کو بات سن لو. اپنے جو ہم وطن ہیں ان کو لانے کو تیار نہیں ہے اور دوسروں کی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو بہرحال اب یہ مشکل ایک مرحلہ ہے. تو سہیل افریدی صاحب کو امید ہے کہ آہستہ آہستہ یعنی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, چیزیں آ جائیں گی. اور پھر یہ دیکھیں ابھی تو نوجوان ہے نا, تو نوجوان وزیر رکھنا چاہتے ہیں.